الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وقال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء حفاظ و اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک سننا نہیں ہے تو کم از کم گھروں کو جا کر آرام فرماویں، اور جو حضرات قرآن مجید سننا چاہتے ہیں وہ اندر آ کر کے تشریف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے جگہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے رہیں اور اللہ کے پاس موصول ہو جائیں۔ تو اگر سننا ہے تو اطمینان سے آ کر کے بیٹھ کے سنو، اللہ کا کلام ہے، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کل ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، ودوا لو تکفرون، بالکل میں نے بونس ٹائم میں آپ حضرات کو سنائی تھی، لیکن کوشش کیا تھا کہ میں اس کو اسی کے اندر سمیٹ دوں، اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی تھی۔ اس میں سے ایک آیت تھی ودوا لو تکفرون۔ دیکھیے آیت ہم نے شروع میں آیت نمبر 191 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 151 سورہ آل عمران اور سورہ نساء آیت نمبر 56 ہم نے آپ کو سنائی، اور آیت نمبر 89 سورہ نساء آیت نمبر 89 ہم نے آپ کو کل سنائی۔ اتنی آیات ہو چکی ہیں، تقریباً 4 آیات مکمل ہو چکی ہیں، 5ویں آیت جو ہے آج ہم نے پڑھی اور 6ٹھی آیت بھی پڑھی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی اور جو ہے قرآن اور سنت کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک جگہ اس کو جمع کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ساتھی بے قرار اور بے چین ہیں کہ ان کو ایک جگہ تمام ترتیبوں کے اعتبار سے جوابات مل جائیں، اسی لیے الحمدللہ میں جو کوشش کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ کریم بہت اچھا نکالے، اس کی دعا بھی آپ حضرات فرمائیے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کو سہولت ہو جائے، اس لیے میں نے پہلے آیت لی، اس کا ترجمہ لیا، اس کا انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن لیا، اور اس کے بعد میں معترض کا اعتراض، یعنی اعتراض کرنے والے کو اس آیت پر اعتراض کیا ہے، پھر اس کا جواب پہلے قرآن اور سنت سے دیا، پھر اس کے بعد اس کا جواب جو ہے ادر مذاہب میں، ادر ریلیجیس کے اندر وارز اور جنگیں اور جہنم میں جانے کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان کی تفصیلات میں نے سیدھا طور پر لکھی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سبب سمجھ کر اگر تم دوسرے مذاہب کی طرف رجوع کر رہے ہو تو وہاں بھی قانون اس قسم کے پائے جاتے ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو لے کر کے جانا سوائے جو ہے کم علمی اور جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے وہ باتیں بھی اس کے اندر لکھ دی ہیں۔ پھر کیا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو لاز کے اعتبار سے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا یہ قانوناً کوئی جرم کی بات ہے؟ واقعتاً جو ہے اگر اس کو اس دور کے اعتبار سے سوچا جائے، اس وارز کے اعتبار سے سوچا جائے، ان جنگوں کے اعتبار سے سوچا جائے یا ان سچویشنز کے اعتبار سے سوچا جائے تو کیا واقعتاً یہ قابل جرم کچھ ایکٹیویٹیز ہیں؟ اس کے بارے میں نے قوانین کا جو ہے نا لا میں سے دفعات میں سے قوانین کا جو حصہ ہے وہ بھی میں نے نکال کر کے ان میں جمع کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز جب پورا ختم ہوگا اور آپ لوگوں کی طرف سے سخت ترین مطالبہ ہوگا تو دوں گا، کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے نا محنت کرنے کے بعد اس کا صحیح ثمر اس کو ملتا ہے جو واقعی دلچسپی رکھنے والا۔ دلچسپی نہیں رکھنے والے کو دوں گا تو لے جائیں گا، انہیں گھر میں پھینک دیں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو جس کو دلچسپی ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ ترجمہ ہے، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔
بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو معترض کو اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر کافروں کو تمہارا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمہارا دشمن بتایا جا رہا ہے، اور وہ بول رہے ہیں اس وقت میں، جبکہ اب کنڈیشن ویسی نہیں ہے جیسی اس وقت میں تھی، اب حالت ایسی نہیں ہے جبکہ اس وقت میں تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس وقت میں جنگیں چل رہی تھی، وار چل رہے تھے، کافر اور کفار اور مشرکین جو ہے جہاں مسلمانوں کو دیکھتے معاہدے توڑتے، ان کے اوپر ظلم کرتے، ان کے اوپر جو ہے نا قاتلانہ حملے کرتے، تو اس وقت کی اس کنڈیشن کے حالات کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے جو آیات اتاری ہیں اس کی مثال کو لے کر تم آج فٹ کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اس دور کے لوگوں کو بھی جو ہے کھلا دشمن کہہ رہے ہیں۔ اگر جو ہے دیش سے کوئی انسان بغاوت کرتا ہے، قانون سن لو، قانون کیا ہے؟ اگر کسی بھی ملک سے، کسی بھی دیش سے کوئی انسان بغاوت کرتا ہے اور بغاوت کر کے جا کر ادر کنٹریز کے جو ہے نا پالیسیز میں شریک ہوتا ہے اور یہاں کے جو بھی جو ہے کمزوریاں ہیں، یہاں کے جو بھی جو ہے اندرونی باتیں ہیں وہاں جا کر کے بتاتا ہے، تو انہیں قانوناً اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو سزا دینا قانون اپنا حق سمجھتا ہے، اور اگر وہ شخص ہاتھ کو لگ جائے تو اس کو ڈیتھ پینالٹیز بھی ہیں اور اس کو جو ہے نا تادم آخر اس کو کاراواس کی سزا ہے، یعنی اس کو جو ہے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے۔ اگر کوئی جو ہے انلیگل ایکٹیویٹیز میں یا یہاں کے قانون کو توڑنے میں یا دیش کو برباد کرنے میں کسی کا ساتھ دے تو اگر وہ شخص پکڑا جائے تو قانوناً وہ بڑا مجرم ہے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی قانون کے اعتبار سے؟ اور اس کو دیش کا دشمن کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ دیش کا دشمن کہا جائے گا، اور دیش دروہی کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ارے بولو نا، دیش دروہی کہا جائے گا، اور دیش کا دشمن کہا جائے گا، اور دیش کے لوگوں کا بھی دشمن کہا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ اچھا، ایسا کہنا کچھ جرم ہے کیا؟ اگر کوئی ریل کے اندر، یعنی جو معصوم لوگوں کو جو ڈال کے دبارے کر رہے وہ تو چھوٹ ہے، چھوڑ ڈالو۔ اگر واقعی کوئی ریل میں دیش دروہی ہو، واقعی کوئی دیش کے ساتھ دشمنی کر رہا ہو، بغاوت کر رہا ہو، یہاں کے قانون کو جو ہے نا تہس نہس کر رہا ہو، اور ادر کنٹریز کو لے جا کر کے یہاں کی انفارمیشن دے رہا ہو، اور جو ہے نا جو ہے انلیگل ایکٹیویٹیز میں لطف ہو، تو پھر ایسے شخص کو اگر دیش دروہی کہا جائے تو مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا بھائی؟ ارے بولو نا، مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف ہے کیا؟ دیش دروہی بولنے کا مطلب اگر ہم اس کو اردو میں سمجھنا چاہیں تو ہندوستان کا یا ہمارے ملک کا کھلا دشمن۔ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ بولو، ہمارے ملک کا کھلا دشمن۔ اچھا، اگر ہمارے ملک کا کھلا دشمن اگر ہم کسی کو بول رہے ہیں تو اس کے اندر واقعی اور وہ اس ایکٹیویٹیز میں ہو تو کیا اس کو ایسا کہنا جرم ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بس اس وقت میں بھی ایک قانون بنایا گیا کہ یہ کفار و مشرکین جو تم سے لڑ رہے ہیں، تم پر حملہ کر رہے ہیں، تمہاری عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے گھر والوں کے ساتھ دست درازی کر رہے ہیں، تمہیں خامخواہ کے فائٹ کے لیے اکسا رہے ہیں اور جنگ و جدال اور قتل و قتال کرنا چاہتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ لوگ کھلے دشمن ہیں۔ اگر ان کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت میں تم لوگ کیا کرو کہ ان کے اوپر حملہ بھی کرو اور تم اپنی نمازوں کو تخفیف بھی کر لو، اس کے اندر کمی بیشی کر لو، لیکن نماز اس وقت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بہرحال معترض کو جو اعتراض ہے وہ کھلا دشمن بولے نا، اس پہ اعتراض ہے۔ کہتے اگر ولو بالفرض مان لو کہ اللہ تعالیٰ بولے کھلا دشمن ہے بول کے، تو سب سے پہلے کھلی دشمنی کون کرتے تھے؟ بولو، حضور کر کے بتاتے تھے نا۔ قرآن پر سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ ارے سب بولو نا، نہیں معلوم آپ لوگوں کو کس نے عمل کیا سب سے پہلے قرآن پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ سب بولو، کیا نا۔ جب قرآن پر سب سے پہلے عمل رسول اللہ نے کیا تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی جنگوں کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ معاہدات ہیں، وہ جو میں نے لکھ کر کے آپ کو یہاں رکھے، آپ دیکھیے۔ اہل مکہ کا بیان ہے کہ یہ تمہارے کھلے ہوئے اور سخت دشمن ہیں، کہیں مسلمان کسی مرحلے پر دھوکہ نہ کھا جائیں اور ان کی دوست نما دشمنی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ آیت بھی انہی مشرکین مکہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس آیت کے بعد نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا کہ جب جنگ کی حالت ہو اور دونوں طرف سے فوجیں صف آرا ہوں، اس وقت مسلمانوں کو کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اہل مکہ اس وقت پے در پہ معرکے پیش آ رہے تھے، یعنی جنگیں ہو رہی تھیں۔ یہ آیت تمام غیر مسلموں سے متعلق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کی واضح دلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، اگر سب سے پہلے اس آیت پر عمل کون کرتے تھے؟ رسول اللہ کرتے تھے، لیکن عمل اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سنیے، رسول اللہ کا عمل اس کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہودیوں سے معاہدہ کیا،
نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا، بنو خزاعہ کافر تھے لیکن مسلمانوں کے حلیف اور دوست تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور غیر مسلم قبائل سے بھی معاہدات کیے۔ کفار سے مطلقاً دوستی کی اجازت نہ ہوتی، وہ سب کے سب دشمن قرار دیے جاتے، تو آپ نے کیسے ان غیر مسلم قبائل سے معاہدے کر لیے اور ان کے ساتھ صلح کے معاملات کر لیے؟ کافروں نے معاہدہ توڑے، حضور نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا۔ آپ جہاں پر بھی جنگیں دیکھیں گے وہاں پر معاہدہ توڑا جانا کافروں کی طرف سے پایا گیا، چاہے وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملات ہوں، جہاں پر بھی معاہدات توڑے گئے حضور کی طرف سے ایک بھی معاہدہ، بولو نا، حضور کی طرف سے ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا گیا۔ تو اگر عملاً یہ چیز ہوتی کہ تمہارے لیے یہ بات بتائی جاتی کہ ہر کافر و مشرک تمہارا کھلا دشمن ہے، تو پھر حضور کسی بھی کافر کو اپنے جو ہے نا پاس آنے نہ دیتے۔ کیوں نجرانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا؟ کیوں بنو خزاعہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا؟ کیوں عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا؟ بعض مشرک قبائل سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں معاہدات کیے۔ یہ بات تفسیروں میں، تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، واضح دلائل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں اتھینٹک احادیث اس کے جو ہے نا میں نے اس کے نیچے لکھی ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ جب جو ہے یہ مسودہ آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو قانوناً بھی کھلا دشمن بولنا، دیش دروہی کو کھلا دشمن بولنا، ملک کا دشمن بولنا گناہ بولو نہیں ہے، قانوناً بھی جرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت اس جو ہے قبیلے کا ان لوگوں کا کھلا دشمن جو ہے وہ کافر اور مشرک قبیلہ تھا جو ان پر حملہ درآمد کرتا تھا اور پے در پہ حملے کرتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان کے ساتھ رعایت نہ کرنا، جب تم جنگ کرو تو پھر ان کے ساتھ ایسا کرو کہ کوئی معافی تلافی کا معاملہ نہ رکھو۔ ہاں لیکن آگے کی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جو ہے اس قسم کی حرکتوں کو چھوڑ دے تو پھر ان کے ساتھ تم درگزر کا معاملہ بھی کرو، یہ آیت بھی ہے آگے باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتائیں۔ اگر آپ سمجھ لو کہ اگر اپنے دشمنوں کے خلاف ورغلانا گناہ ہے اور اپنے دشمنوں کے اگینسٹ میں اپنی فوج کو، اپنے جو ہے نا سپاہیوں کو تیار کرنے کے لیے اور ان کی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کی دشمنی کو بتانا اپنی فوج کو گناہ ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ ارجن کو شری کرشن جو ہے باقاعدہ بہکا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں؟ اگر آپ کے قول کے مطابق مانا جائے کہ یہ بھٹکانا ہے یا دشمنی دلانا ہے یا بیر ڈالنا ہے لوگوں کے لیے دلوں میں، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ ارجن کو تو باقاعدہ کرشن جی جو ہے باقاعدہ بول رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مارو، اپنے بہنوں کو مارو۔ کورو اور پانڈوؤں کی لڑائی آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، مہابھارتا کے اندر آپ کو یہ چیپٹر مل جائے گا۔ کورو اور پانڈوؤں کی جنگ کے اندر آپ پڑھیے کہ کون کس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ یہاں تو بھی جو ہے نا کافر اور مشرک آپنے سامنے ہیں، وہاں پر تو مشرک اور مشرک، پھر اوپر سے خاندان کے لوگ ہیں، سامنے بھونیاں بھی ہے، بھائیاں بھی ہے، بیٹے بھی ہے، بیٹیاں بھی ہے، بچے اور بچیاں بھی ہے۔ بلکہ وہاں پر شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نہیں لڑے تو ادھرم ہے، یہاں لڑنا دھرم ہے بول رہے ہیں میدان جنگ میں۔ اب مجھے بھلا بتاؤ کہ اگر جو ہے غلط ہے تو پھر یہ بات تم کو دہشت گردی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ بھائی ہم یہ نہیں کریں کہ غلط ہے صحیح ہے، جس کا صحیح اس کے ساتھ لکم دینکم ولی دین، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن میں یہ لفظ آنا جرم ہے تو پھر جو ہے مہابھارتا میں ان الفاظ کا کیا لینا دینا ہے؟ پھر اس کو جرم کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ اس کو دہشت گردی کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ جبکہ اپنوں کے خلاف لڑنا اور بڑا جرم ہے، جبکہ اپنوں کے خلاف لڑنا اور بھی بڑا جرم ہے، لیکن وہاں چونکہ یدھ کا میدان ہے تو اس کو قانوناً جرم نہیں کہا جا سکتا، اس لیے ان کو بھی ہم غلط نہیں کہتے، ان کی مرضی، انہوں جس کہانی پر یقین کرے ان کی مرضی ہے۔ لیکن جو ریالٹی بیسس پر جو چیز سامنے آئی ہے قرآن اور سنت کی زبانی، آپ اس کو جو ہے دہشت گردی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور جو ہے مشرکوں کو، کافروں کو، آج کے مشرکوں اور کافروں کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، تم کو دشمن ہی لوگ جو ہے نا گردان رہی قرآن کے اعتبار سے، اس لیے تم بھی ان کو دشمن سمجھو۔ یہ کہہ کر کے جو اچھے دل کے، اچھے من اور تن کے لوگ ہیں ان کے دماغ میں وسوسے پیدا کر کے تم اسلام دشمنی ان کے دلوں میں ڈال رہے ہو، یہ تمہاری جو ہے نا مکاریاں تم تو پہچانتے ہو، تمہارا رب بھی پہچانتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہاں تمہاری مکاریوں کو اللہ اچھے جانتا ہے نہ، یہ قانوناً جرم ہے ایسا بولنا۔ ارے بولو دیش دروہی کو دیش دروہی نہیں بولیں گے کیا؟ ہاں دیش کے دشمن کو دیش کا دشمن نہیں بولیں گے کیا؟ جب دیش کے دشمن کو دیش کا دشمن بولنا کوئی جرم نہیں ہے تو اس وقت کے کافروں اور مشرکوں کو جو اس وقت حملہ کر رہے تھے ان کے اوپر، ان کو دیش دروہ بولنا، دشمن بتانا، یہ کہاں کا جرم ہے بتاؤ؟ یہ کہاں کا جرم ہے؟ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اسی وقت جبکہ یہ آیت مبارکہ اتری ہوئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نجران سے آپ جو ہے معاہدہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ کافر لوگ ہیں، کافرین تھے وہ لوگ، مشرکین قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، جنگ بندی کی باتیں چل رہی ہیں، اور جو ہے نجرانیوں کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ بھی معاہدات کیے۔
یہ آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے، اور ہم اپنی منمانی سے سمجھ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑا علم جو ہے نا، جان کا بھنڈار ہمارے سامنے آ گیا ہے اور ہمارے سوا کوئی جاننے والا نہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اور تمام یہ رضوی اور اس کی ذریت کو اور ایکس مسلمز کو میں بار بار اس وجہ سے ٹارگٹ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ سنگٹھن بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے، بدزنی پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہجرت کے واقعے کو کیسا ان لوگوں نے پیش کیا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر لگائے جانے والی تہمت کو ان لوگوں نے کس قدر بھدے اور غلیظ انداز میں انہوں نے پیش کیا، جبکہ مثال ہے اگر جو ہے ماتا سیتا کے مقابلے میں جو ان کے ساتھ درگتی بنائی ان کے اپنوں نے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وقت کے اخلاق، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوری اختیار کرنا اور اللہ کی آیتوں کے اترنے کے بعد بنفس نفیس سب کے سامنے ان کو قبول کرنا اور سب کے سامنے علی الاعلان کہنا کہ میری عائشہ کی پاکی کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، کتنی پاکیزگی ہے اسلام میں۔ اس کے بالمقابل میں کسی کے دھرم کی توہین کرے بغیر، تنقید کرے بغیر، صرف اس میں جو لکھا ہوا ہے اس نے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ماتا سیتا کے اوپر لگا الزام، وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کو اگنی پریکشا دینا پڑا، اگنی پریکشا دینا پڑا ماتا سیتا کو۔ اس کے بعد بھی رام جی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھے، 14 سال کا بنواس وہ تمہارے ساتھ کاٹ کر آئی، ایک سزا اس نے وہ بھگتی، اور وہاں پر جو ہے راون کے پاس جا کر کے جو تکلیفیں اٹھانی ہیں، جو مشقتیں اٹھانی ہیں وہ اٹھائی، پھر جب وہاں سے واپس آنا پڑا تو اگنی پریکشا دینا پڑا ماتا سیتا کو۔ اب آپ کیا کہیں گے مجھے بتاؤ، اگر ہم اس کو غلط انداز سے پیش کریں، پھر نعوذ باللہ جھگڑے نہیں ہوں گے، فسادات نہیں ہوں گے؟ ہم نہیں چاہتے، ہم جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارا بلیو ہے، ہم تمہارے بلیو کو جو ہے کوئی ہانی نہیں پہنچا رہے، نقصان نہیں پہنچا رہے، تمہاری مرضی تمہارے ساتھ، تم جس پر بلیو کرتے ہو کرو۔ لیکن اگر اخلاقاً دیکھا جائے، دونوں کہانیوں کو سامنے رکھا جائے، اسٹوری تو یہ 70-60% قریب وہی ہے، الزام دونوں کے اوپر وہی لگا، لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی تو اختیار کی، لیکن کوئی الزام حضرت امی جان عائشہ پر نہیں ڈالا، اور نہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے اس الزام کو تسلیم کیا، بس چند ایک منافقین تھے اور مشرکین تھے جو اس بات کو ہوا دینا چاہتے تھے، وہ بھی اللہ نے آیتیں اتار کر جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی اگنی پریکشا کے امی جان عائشہ کو اپنے گھر بلایا اور اپنے سر کا تاج بنایا، اور ختم جو ہے نبوت کے چہرے کا چمکتا دمکتا تاج آج تک بھی اسی طریقے سے باقی ہے، کوئی ہانی نہیں پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں پر آگ سے گزار دیا، پھر جو ہے نا کہیں کٹیا میں بھیج دیا، پھر وہاں ہی بچے ہو گئے، رام جی کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو بچے بھی ہو گئے۔ اگر ہم بات بگاڑنا چاہیں تو نہیں بگاڑ سکتے کیا؟ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی آستھا کو تکلیف دیں، ہم صرف کمپیئر اس وجہ سے کر رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام جو ہے اس کے اندر ایسی کوئی کہانی، ایسا کوئی واقعہ اگر موجود ہے تو اس کو صحیح ڈھنگ اور سلیقے سے پیش کرنا ہم کو آتا ہے، آپ کو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو بلیو ہی نہیں ہے تو آپ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ ایکس مسلم بول کر آپ لقب لگا لیے تو تیرا اسلام سے تعلق ہی کیا، چھوڑ دے تو اسلام، پھر اسلام کی تعلیمات میں کیوں گھس رہا ہے؟ کل ہمارے حضرت فرما رہے تھے، بہت اچھا جواب تھا، وہ بھی وہی میں آج بھی دینے والا تھا، لیکن حضرت کل ہی مجھے یاد دلائے، بہت اچھا جواب وہ بھی ہے کہ دیکھو تمہارے کو بلیو نہیں ہے تو کیا اللہ جہنم بنا لیے تو کیا، اللہ جنت بنا لیے تو کیا، سورگ بنا لیے تو کیا، نرک بنا لیے تو کیا، تیرا تو یقینی نہیں ہے نا اس پہ، تو اللہ میاں کیا بھی لکھیں تو تیرے کو کیا لینا دینا ہے اس، یہ جواب تھا نا، اللہ میاں کیا بھی لکھے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے لکھے ہوئے قانون کو دل پہ لے رہا تو پھر آ جانا بھائی ادھر، دل پہ نہیں لے رہا تو تیرے کو کیا مسئلہ ہے اس سے، انہوں کیا تو بھی لکھ کے بھیجے ہوں گے، کیا تو بھی کرے ہوں گے، تیرا اگر بلیو ہے واقعی تو دل سے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بات ہے، تو پھر جب چپ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، بات دل کو لگ رہی ہے تو اس کو قبول کر لے، کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو کیوں دور کرتا ہے؟ تو ان آیات کا جواب دینا جو مقصود ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہزاروں کی تعداد میں ان ایکس مسلمز کے نام پر اور رضوی کے نام پر اور اس قسم کے نالائقوں کے نام پر، اب نیا اعلان 3 ہفتے پہلے اس کا یہ آیا کہ جو ہے مسلمان ہونا چھوڑ کر اپنے گھر واپسی کی جو ہے اعلان کرتا ہے، ہر مہینہ اس کو میں 3000 روپے دیتا ہوں۔ اب 3000 روپے میں جو ہے نا اسلام خریدنے آ رہی لوگ، کیا بولنا ابھی لوگوں کو، میں نہیں بول رہا ہوں جی بابا، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، رضوی کا اعلان آیا ہے اور اس کو سامنے سے سپورٹ نہیں کر کے باقاعدہ اس کے اپنے کھانے کے واندے ہیں، اور جو ہے گیا بیچارہ دھرم میں، کوئی اس کو گود لینے کو تیار نہیں، خود وہ کہہ رہا ہے انٹرویو میں کہ سرسوتی میرے کو لے کے گیا اور جو ہے نا اب تک میں اس سے پوچھتا رہا کہ مجھے جو ہے نا کہیں نہ کہیں گود دلا دو، کوئی جو ہے نا مجھے اپنا لے، لیکن وہی بات دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس زبان سے نکلا، کونوا اخوانا، تم آپس میں بھائی ہو،
مہاجر اور انصاروں کو بھائی بھائی کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھو خالی گود لینا تو چھوڑ ڈالو، روٹی ہے تو اپنی روٹی کو آدھی کر دیا صحابہ نے، انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کے لیے کیا کر دیا؟ آدھی روٹی دے دی۔ جائیداد تھی تو آدھی جائیداد دے دی۔ ماں کا لال بتاؤ مجھے کوئی ایسا گود لینے والا؟ میرے نبی کی بات کیا مذاق سمجھ رہے کیا؟ ہمارے نبی تو نبی ہے صاحب، ہاں ان کی مثال کسی کو نہیں دی جا سکتی ہے، ان کا کوئی تشبیہ دینا ہی نہیں ہے، ان سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آزما لو، آپ دیکھ لو دیگر مذاہب کے، دیگر ریلیجیس کے لوگوں کے باتیں اور ہمارے نبی کا عمل، اتھینٹک عمل آپ کمپیئر کر لو نا بھائی۔ آج ہی دلیل ہے تمہارے سامنے، ایک رضوی گیا ادھر، کیا بن کر کے گیا؟ تیاگی بن کر کے گیا۔ اب اس کو نام نہیں مل رہا کہ میرے کو کون سی ذاتی میں جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہ رہا تو کوئی مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول، مول صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے تیرے کو، تو ہو گیا مسلمان۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بول، نہ گواہ کی ضرورت، نہ جو کسی عالم کی ضرورت، نہ مفتی کی ضرورت، نہ قاضی کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ جہاں ٹھہرے وہاں بول دے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ کو میں نبی مانتا ہوں، خلاص ہوگی بات۔ کتنا آسان ہے، نہ آگ جلانے کی ضرورت، نہ لکڑیاں پھونکنے کی ضرورت۔ اب پورا ملک اگر جو ہے نا دھرم پریورتن کر لے تو کہاں سے اتنی آگ لائیں گے، کہاں سے اتنے لکڑیاں جلائیں گے؟ پورا ہندوستان جلا کے راکھ کر دیں گے، کیا کریں گے آخر؟ 30 کروڑ لوگ ہیں، 30 کروڑ لوگوں کو گود لینا ہے، کیسا لیں گے؟ ارے ایگزامپل سمجھا رہا ہوں، سمجھو تھوڑا عقل کی بات جو ہے نا۔ اور بیچارے کو وہاں پر کوئی پرویدان نہیں ملا سوائے اس کے کہ پھر ان لوگوں نے یہ بھی لکھا لیا، رضوی سے، تیاگی سے یہ لکھا لیا ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اب حالیہ دنوں میں 3 ہفتے پہلے اسے گود لیا۔ گود لینے کے بعد ان لوگوں نے لکھا لیا کہ پراپرٹی میں، پیسوں میں، مال دولت میں، کسی بھی چیز کے ہماری انکم میں تیرا کوئی عمل دخل نہیں، خالی تیرا نام ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھو بھائی چارہ، وہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی چارہ۔ ارے پیارو سمجھو قرآن کیا مقدس چیز کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقدس ہستی کا نام ہے۔ ایک بار حضور کی زبان سے نکلا کہ جو ہے نا آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بعض صحابہ، انصار صحابہ جن کی 4 بیویاں تھیں، ان لوگوں نے ان میں سے ایک کو باقاعدہ طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ ان کا نکاح کروایا۔ قربانی اس کو بولتے ہیں، ہاں مذاق چل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق دیے صحابہ اس میں ایسے لین ہوئے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ جو بول دیا رسول اللہ نے اس کو ایسا اپنایا کہ تاریخ میں کسی نے ایسی بات ایسی نہیں سنی ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا ہو اور صحابہ نے اس کو کر کے نہ بتایا ہو۔ بہرحال تو یہاں پر جو کہا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اس سے مراد ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس وقت میں پے در پہ حملہ کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، ان کے متعلق یہ بات کہی گئی۔ اگر قرآن کی آیت کا یہی مفہوم ہوتا جو یہ رضوی یا تیاگی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے کہ تمہارے دشمن ہیں یہ لوگ، یہ تمہارے دشمن ہیں، اگر تیاگی کی یہ بات صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاعہ کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں، مشرکین کے قبائل کے ساتھ مصالحت کر رہے ہیں۔ اگر کھلی دشمنی کی بات ہے تو پھر اسی لمحے جو صاف دل تھے، جن کے دلوں میں لڑائی جھگڑے کا کوئی فطور نہیں تھا، حملے کرنے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس آیت پر عمل کر کے دکھایا کہ جن کو اللہ نے دشمن کہا ان کے ساتھ دشمنی نبھائی، اور جن کے ساتھ مصالحت کی اجازت دی ان کے ساتھ مصالحت بھی کی، معاہدات بھی کیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کی؟ تو ان لوگوں کی اس قسم کی جو ہے نا جو اسلام دشمنی اور تعصب پسندی ہے، اس کو اس طریقے سے یہ لوگ گزارے ہیں۔ اس کے اندر نہ جو ہے نا بھاگوتم کے اعتبار سے غلط ہے، نہ مہابھارتا کے اعتبار سے غلط ہے، نہ لاز کے اعتبار سے غلط ہے، نہ قرآن کے اعتبار سے غلط ہے، کسی اعتبار سے بھی آیت غلط نہیں ٹھہرائی جا سکتی، کسی اعتبار سے بھی۔ میں بائبل کی مثال بھی دے سکتا ہوں جو آج کے دور میں موجود ہے، ریئل بائبل تو نہیں ہے لیکن جو اس کے کاپیز یا جو کچھ بھی اس کے جو ہے نا مفہوم اور جو ہے نا تشریحات ان کے پاس موجود ہیں، اگر اس کا کچھ شمہ بھی موجود ہے تو اس کے اندر بھی یہ باتیں بہت ساری ایسی لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر جنگ کے میدانوں میں دشمنوں کو دشمن سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 14 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 14۔ ترجمہ سن لو پہلے، ترجمہ ہے: اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا عنقریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔
یہ ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر تیاگی یا اس کی ضروریت یا ایکس مسلم کو جو اعتراض ہے، ان کو جو چبھ رہا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں ڈالا دشمنی ان کے درمیان، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اس بات کو وہ لا کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ایک جو ہے نا عیسائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور دشمنی کیوں ڈال دیا؟ سمجھ رہے؟ یہ بات کو سمجھ لو۔ پہلے اس کے جو ہے نا شان نزول کیا ہے، شان ورود کیا ہے، آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی پیدا کی، اس کا ریزن سمجھ لو۔ مگر جو بنی اسرائیل اس عہد کو توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، پیغمبروں کو جھٹلایا اور ستایا، تو اس کی پاداش میں اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام الہی سے اثر قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے کلام میں طرح طرح سے تحریف کرتے ہیں، اور پیغمبر کے بارے میں جو بشارتیں ہیں ان کو بدل ڈالتے ہیں، اور تورات میں جن باتوں کو ان کی نصیحت کی گئی تھی ان کو بھلا بیٹھے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اب بھی انہوں نے سرکشی کو نہیں چھوڑا ہے، اور آج بھی ان کی مذہبی خیانت اور بددیانتی کا کوئی نہ کوئی واقعہ تمہارے کانوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے چند ہی لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں اور مذہبی خیانت سے بچے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہود نے بہت فساد پھیلا رکھا ہے، مگر تم کو چاہیے کہ ان کی خیانتوں سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ درگزر کرنے کا کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ اس آیت مبارکہ کا یہ شان نزول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آپس میں دشمنی اس وجہ سے ڈال دی کیونکہ جب آپس میں ایک دوسرے کا غیر ضروری پیمپرنگ والا جو سپورٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو شرک میں اچھلنے کودنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جو ہے مثال کے طور پر اگر کوئی برائی کر رہا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو وہ برائی تھوڑے دن میں ختم ہو جاتی، لیکن اگر کوئی برائی کرنے والا ہے، اس کا ساتھ دینے والے 50,000 لوگ ہیں۔ میری بات سمجھ رہے؟ کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گندا کام کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینے والے 10-15 ہزار لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو انہیں برائی روکیں گا کہ مزید کریں گا؟ ارے بولو، مزید اور برائی کریں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، تاکہ ان کو غلط کاموں میں جو ہے نا آگے بڑھنے کا جذبہ اور موقع فراہم نہ ہو سکے، وہ لوگ حالات دیکھ کر کے خاموش ہو جائیں اور سیدھی راہ پر گامزن ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کیے تھے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں ڈال دی دشمنی، ان کے درمیان دشمنی ڈالنے کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جن آیتوں میں رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی تھا، حضور کے متعلق بشارتیں تھیں، ان آیتوں کو اس میں سے کاٹ دیا، انہوں نے آسمانی کتابوں میں سے ان آیتوں کو حذف کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ حضور کے بارے میں جو باتیں لکھی گئی تھی ان کو حذف کر دیا، تاکہ قوم کے درمیان عناد اور دشمنی کو مزید بڑھاوا دے سکیں، مسلمانوں کو سمجھنے کی جو ہے صلاحیت دوسروں کے اندر، کافر عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ اس قسم کی شرارتوں کو ختم کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آپس میں دشمنی ڈال دی، تاکہ غلط کام زیادہ دیر تک پروموشن میں نہ رہے، زیادہ دیر تک غلبے میں نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی، تاکہ یہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر جب آسرا ڈھونڈنے آئے تو ان کو اسلام کے سوا کسی چیز میں آسرا نہ ملے۔ تو فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ڈالی اللہ نے دشمنی، بے شک ڈالی، تاکہ غلط کام سے روک سکے ان کو۔ مقصود ان کو تکلیف پہنچانا نہیں، مقصود ان کو آپس میں لڑانا بھیڑانا نہیں، مقصود ان لوگوں کا آپس میں قتل و قتال نہیں۔ اگر ویسا ہوتا تو آپس میں قتل و قتال ان کا ذکر کیا جاتا، لیکن آپس میں ان کا کوئی قتل و قتال نہیں۔ بس دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو پیمپرنگ نہیں کر سکے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو برائی وہ لوگ جو ہے پھیلانا چاہتے تھے اس کی تپش کم ہو گئی، ان لوگوں کی سازشیں کم ہو گئی، کیونکہ ان کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں، ان کو پیمپرنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی، تاکہ ان کو ان غلط حرکتوں سے روکا جا سکے۔ ورنہ ایک دوسرے کا سپورٹ ہوتا تو وہ غلط کام کو اور پروموٹ کرتے، غلط کام کو اور جو ہے نا بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی تاکہ خرابی کو مٹایا جا سکے۔ تو کیا بری بات ہے اس کے اندر؟ خرابی کو مٹانا کسی بھی قانون میں جرم ہے کیا؟ بولو، خرابی کو مٹانا کسی بھی قانون میں جرم ہے کیا؟ پورے ملک نہیں، پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں، اگر آپ وہاں جا کر کے یہ سوال کریں گے تو ہر ایک کی لا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے قوانین ہیں، سب قوانین میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کوئی انسان خراب کام کو مٹائے اور اچھے کام کو پروموٹ کرے، خراب کام کو مٹائے اور اچھے کام کو پروموٹ کرے۔ اور اگر کہیں خراب کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو ہندوستان کے قانون میں بھی اور دیگر قوانین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح طور پر، جیسے نشیلی پردارت ہے، ڈرگز ہے، اور جو ہے نا کوکین ہے یا سرنج ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو قانوناً یہ جرم ہے، اس کے بیچنے والے کو جو ہے باقاعدہ سزائیں رکھی گئی ہیں
تو جب خراب چیزوں کی پاداش میں پکڑے جانے والے کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کو ان کے گھر والوں سے الگ کیا جاتا ہے اور ان کی برائی کو ان کے گھر والوں کے بیچ میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ان سے نفرت کر کے دور رہ سکیں، تاکہ ان کو پیمپرنگ نہ ملے، غلط سپورٹ نہ ملے، اس کی وجہ سے وہ برائی ان کے اندر سے ختم ہو جائے، تو کیا قانون دانوں کا ایسا کرنا جرم ہے کیا؟ بتاؤ، ارے بولو نا، ایسا کرنا جرم ہے کیا؟ اگر آپ یہ بولے کہ بھائی ہمارے ماں باپ کے سامنے بول کے ان کو نفرت ڈال دیے، دشمنی کر دیے، تو ماں باپ غیر محسوس انداز میں پیمپرنگ کر رہے تھے، نہیں میرا بچہ کچھ بھی نہیں کرتا مو صاحب، نہیں پولیس والے صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، نہیں سار ہمارا بچہ غلط کر ہی نہیں سکتا، اور وہاں پر انہیں انجیکشنوں پہ انجیکشن نہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، ڈرگ سونگ کے بیٹھا ہوا ہے، پاؤڈر سونگ کے بیٹھا ہوا ہے، سانپوں سے کٹا لے رہا، کیا کر رہا، بچھوؤں سے بھی کٹا لے رہے تھے آج کل، نشے بسی نہیں ہو رہے اپنے لوگوں کو۔ پہلے کیا تھا، چپٹی مار کے لڑک جاتا تھا، اب نہ کھمبا بس ہو رہا، نہ سرائیاں بس ہو رہی، نہ فلٹراں بس ہو رہے، اب کیا ہونا کرتے، پاؤڈر ہونا کرتے، پاؤڈر بھی بس نہیں ہو رہا تو ڈائریکٹ انجیکشن دے لے رہے۔ اگر کہیں پولیس پکڑ لے کسی بھی ملک میں، جس کو ہم اوباش ملک سمجھتے ہیں، جہاں پر جو ہے آزادی نام کی بہت بڑی ماترا ہے، آپ دیکھیں گے یو ایس اے کے اندر باقاعدہ ایسی گلیاں موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں نشے میں پڑے ہوئے لوگوں کی جو ہے نا ایسے بے ہوشی کی حالت میں گری ہوئی لاشیں آپ کو نظر آئیں گی، بے ہوش پڑے ہوئے لوگ، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ پولیس جرائم میں سب سے پہلے انہی لوگوں میں سے لوگوں کو اٹھاتی ہے، کیوں؟ اور ان کا اٹھا لینا اور ان کے ماں باپ سے الگ کر دینا اور ان کے ماں باپ کو ان کی گندگی بتانا تاکہ وہ ان سے نفرت کرے اور ان کو دور رکھیں اور غیر ضروری پیمپرنگ نہ کرے، تو کیا کسی بھی قانون کا ایسا کرنا جرم ہے کیا؟ بولو، سب بولو نا، جرم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے غلط کاموں کو مٹانے کے لیے اگر اللہ نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی ہے تاکہ وہ غلط پیمپرنگ کی وجہ سے اپنے برے کام کو پروموٹ کرنے نہ لگ جائیں، برے کام کو جو ہے نا اور زیادہ جو ہے کرنے نہ لگ جائیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان بولو دشمنی ڈال دی۔ اور یہ بات ہے نہ قانوناً یہ جرم ہے، بولو نہ قانوناً یہ جرم ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی بھی مذہب کے تئیں اگر دیکھا جائے ان کی اپنی مذہبی کتابوں کو نکال کر جہاں اس چیز کو جرم سمجھ کر، غلط سمجھ کر، دہشت گردی کا چہرہ سمجھ کر یہ کتاب چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، وہاں پر اس سے برے حالات ہیں۔ اگر تم اس کو برا ہم تو اس کو برا سمجھتے ہی نہیں، لیکن اگر تمہارے اپنے نظریے کے مطابق تم اس کو برا سمجھ رہے ہو تو جس چیز کو تم ارے بھائی ایک آدمی کوئی غلط چیز چھوڑ کے اچھی چیز کی طرف گیا تو اچھا دکھتا، اس سے بھی جو ہے نا حالت خراب ہے، سو جگہ پہ جا کر آپ سمجھ رہے امن مل گیا، اس سے بھی ارے کمپیئر کر لو نا، دونوں واقعات کو سامنے رکھ کے کمپیئر کر لو نا۔ میں نے واقعات سنا دیا، ماتا سیتا کا بھی واقعہ سنا دیا، امی جان عائشہ کا بھی واقعہ سنا دیا، کمپیئر کر لو آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن اور سنت کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں اس قسم کی آیات آتی رہیں گی، عموماً اوورآل لوگوں نے جہاد کی آیات کو اور اس وقت جو ہے وارز ہوئے اس سے ریلیٹڈ آیات کو، یا جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو دشمن کھڑے ہوئے تھے ان دشمنوں کا ذکر کیا ہو تو اس کو لا کر کے ادھر ادھر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لینا، وہ یہ ہے کہ بعض آیات میں یہ اگر دشمنی آج بھی نبھائیں کفار و مشرکین اور وار چل پڑے تو پھر سمجھ لو کہ یہی آیات اس وقت میں لگی تھی، اس کا مطلب یہی ہو جائے گا، پھر سمجھ رہے ہو؟ اگر کنڈیشن سیم ہو جائے، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کنڈیشن سیم ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ہندوستان اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے اندر اس قسم کا کوئی جو ہے پریشانی کا اور وار کا مسئلہ آئے، لیکن جیسا کہ ان سازش رچنے والوں کی سازشوں نے یہاں کے امن کو خراب کیا ہے، ہندوستان کے آئین کو دھجیاں بنا کر کے انہوں نے بکھیرا ہے، تیاگی نے اور سرسوتی نے اور ایکس مسلم کی ایک بڑی جماعت، حالانکہ قانوناً جرم ہے کسی کی بھی آستھا کے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے ان کے آستھاؤں کو تکلیف پہنچے، ان کے آستھاؤں کو ٹھیس پہنچے، یہ قانوناً جرم ہے، جرم یاد رکھنا۔ اور یہ سب کے سب مجرم ہیں جتنے لوگ اسلام کے اوپر بھونک رہے ہیں، لیکن چونکہ اسلامی مملکت نہیں ہے اس وجہ سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، حالانکہ سمویدھان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ اس وقت میں بھی مجرم ہیں، ہندوستان کے قانون کے مطابق مجرم ہیں یہ لوگ، لیکن کون پوچھے ان کو؟
اس وجہ سے ہم اپنے بھائیوں کی بیداری کے لیے اپنی طریقے سے ہم جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب کرے اور صحیح معنی میں جو ہے امن اور امان اور شانتی کا کام کرنے والا ہم سب کو بنائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی ہندوستان کا ماحول ایسا بنے لیکن نارائن جو ہے تیاگی ہو یا جو ہے سرسوتی ہو یا اس قسم کے اور اس کی ضروریت اور ایکس مسلم یا اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی 100% کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر نہیں اللہ ان کے انجام تک ان کو پہنچا دے اور ذلیل و رسوا کر دے اللہ ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم